اور اپنے ہاتھوں کو بچاؤ۔ تو حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، جو محققین نے تحقیق فرمائی ہے، تو موجودہ وائرس جو کووڈ-19 کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ واقعی آج ہمیں نظر آ رہا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس میں حضور کے فرمودات پر عمل کریں۔ اور دوسری ایک مشہور حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا وبا ہو، طاعون ہو، وہاں پہ رہنے والا شخص باہر نہ نکلے، اور اگر باہر کوئی شخص ہے تو اس کو چاہے کہ وہ اس وبا کی جگہ پہ نہ جائے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ لا عدوہ، اسلام میں چھوت چھات نہیں، یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ بیماری لگ جاتی ہے، یا سے بھی گریز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ اسی ایک وہم اور توہم پر اور برے فاسد اور عقیدے سے رسول اللہ نے ہمیں نکال دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کوڑ والی بیماری سے پرہیز کرو۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بیماری لگ بھی سکتی ہے، ہمیں اس کا عقیدہ رکھنا چاہے۔ لیکن اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں اور بالخصوص ویلی کی بات کریں تو یہاں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اپنے آقا کریم کے فرمودات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جو ہمیں حضور کے دیے ہوئے اصول ہیں، اگر آج 1400 صدیہ گزرنے کے بعد طبی ماہرین یا ایڈمنسٹریشن اس بات کے اقدامات اٹھاتے، تو ہمیں حضور نے 1400 سال پہلے اقدامات اٹھانے کی بات کی ہے، کوارنٹین ہونے کی بات بتائی ہے، اور اپنے آپ کو محفوظ اور اپنے ہاتھوں کو محفوظ کرنے کی بات بتائی ہے۔ ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہے۔ نظر مذہب ہے، ایک 2 منٹ میں بالکل تراویح ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، البتہ اس میں جو کہ موجودہ وائرس ہے، اور دوسری طرف تراویح ہے، ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، چونکہ حکومت یا ایڈمنسٹریشن نے ابھی تراویح پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، البتہ انہوں نے جو ہدایات جاری کی ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہے۔ اسلام میں بھی ان چیزوں کی اجازت ہے اور وسعت ہے، سوشل ڈسٹینس، ایک دوسرے کی دوری رکھنا میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں یہ مشہور حدیث ہے، فرمایا اکفف نفسک، اپنے آپ کو بچاؤ، اور خصوصیت کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا ویدک، اور اپنے ہاتھوں کو بچاؤ، ودخل دارک، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تو سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے تو ارائیت ان مرنا پڑے گا تو مر جاؤ، لیکن ہاتھوں کو نہیں کھولنا، اس حالت کو تبدیل نہیں کرنا۔ تو اب میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ہاتھوں کو بچاؤ۔ تو حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، جو محققین نے تحقیق فرمائی ہے، تو موجودہ وائرس جو کووڈ-19 کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ واقعی آج ہمیں نظر آ رہا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس میں حضور کے فرمودات پر عمل کریں۔ اور دوسری ایک مشہور حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا وبا ہو، طاعون ہو، وہاں پہ رہنے والا شخص باہر نہ نکلے، اور اگر باہر کوئی شخص ہے تو اس کو چاہے کہ وہ اس وبا کی جگہ پہ نہ جائے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ لا عدوہ، اسلام میں چھوت چھات نہیں، یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ بیماری لگ جاتی ہے، یا سے بھی گریز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ اسی ایک وہم اور توہم پر اور برے فاسد اور عقیدے سے رسول اللہ نے ہمیں نکال دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کوڑ والی بیماری سے پرہیز کرو۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بیماری لگ بھی سکتی ہے، ہمیں اس کا عقیدہ رکھنا چاہے۔ لیکن اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں اور بالخصوص ویلی کی بات کریں تو یہاں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اپنے آقا کریم کے فرمودات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جو ہمیں حضور کے دیے ہوئے اصول ہیں، اگر آج 1400 صدیہ گزرنے کے بعد طبی ماہرین یا ایڈمنسٹریشن اس بات کے اقدامات اٹھاتے، تو ہمیں حضور نے 1400 سال پہلے اقدامات اٹھانے کی بات کی ہے، کوارنٹین ہونے کی بات بتائی ہے، اور اپنے آپ کو محفوظ اور اپنے ہاتھوں کو محفوظ کرنے کی بات بتائی ہے۔ ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہے۔ نظر مذہب ہے، ایک 2 منٹ میں بالکل تراویح ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، البتہ اس میں جو کہ موجودہ وائرس ہے، اور دوسری طرف تراویح ہے، ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، چونکہ حکومت یا ایڈمنسٹریشن نے ابھی تراویح پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، البتہ انہوں نے جو ہدایات جاری کی ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہے۔ اسلام میں بھی ان چیزوں کی اجازت ہے اور وسعت ہے، سوشل ڈسٹینس، ایک دوسرے کی دوری رکھنا۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اگر وہ رکھنی پڑے گی تو رکھنا چاہیے، اور ماسک اگر استعمال کرنا پڑے نماز میں، اگر ایڈمنسٹریشن نے اس کے احکامات صادر کیے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کر لینا چاہیے، اور نماز اور تراویح باجماعت ادا کر لینا چاہیے، لیکن احتیاطی تدابیر ہمیں کر لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ بھی ہے انسانیت اور وبائی امراض جنہوں نے کروڑوں کی جانیں لے لی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے، پیغمبر اعظم نے ہمیں اس بارے میں بہت سارے رہنما فرمودات، ہمارے ارشادات فرمائے، ہمیں فالو کرنا چاہیے،
چونکہ حضور مکمل رہنما ہیں، لہذا ہر ایک چیز کی رہنمائی ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جو بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس کا عربی متن نہ پڑھوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، اس لیے صرف اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکون فتنہ، ایک فتنہ رونما ہوگا قرب قیامت، چونکہ حضور علیہ السلام کی بہت ساری جو پیشن گوئیاں حضور کی ہیں قیامت، قرب قیامت کے بارے میں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک فتنہ۔ اب فتنے کی بہت ساری وضاحت ہے، لیکن علماء کرام بہت سارے جو اس پر متفق ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ بھی ایک قسم کا ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے اور ایک قسم کا عذاب بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس فتنے میں، قرب قیامت میں جو ایک فتنہ بپا ہوگا، اس فتنے میں النائم فیہا خیر من المضطجع، اس میں جو ٹیک لگایا ہوگا انسان اس سے بہتر وہ ہوگا جو سویا ہوگا رہے گا، یعنی سونے والا انسان اس میں ٹیک لگانے والے انسان سے بہتر ہے، اور ٹیک لگانے والے سے بہتر وہ انسان ہے جو بیٹھنے والے سے بہتر وہ ہوگا جو ٹیک لگایا ہوگا، اور جو بیٹھے والا آدمی ہوگا اس سے وہ اس شخص سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہوگا، یعنی کھڑا جو انسان ہوگا اس فتنے میں بہتر وہ انسان ہوگا جو بیٹھا ہوگا، اور اب جو کھڑا ہوگا وہ اس انسان سے بہتر ہوگا خیر من الماشی، جو چلنے والا۔ آپ ترتیب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین ترتیب فرمائی اس فتنے میں، کیونکہ علماء کرام نے اس فتنے سے موجودہ وائرس جو کووڈ-19 وہی مراد لیا ہے۔ آج کل کی جو ہمارے محققین نے جو اس پر بہت لمبی بحث فرمائی ہے، آقا نے فرمایا اب جو چلنے والا ہوگا والماشی خیر من الراکب، اور جو چلنے والا ہوگا آہستہ سے تو وہ اس سے بہتر ہوگا جو سواری پر چل رہا ہوگا۔ سواری پر چلنے والا وہ زیادہ بہتر ہوگا اس انسان سے جو تیز رفتاری سے چلتا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ ومتی ذلک، یہ معاملہ کب پیش ہوگا؟ یعنی جب اس قسم کا فتنہ رونما ہوگا تو اس فتنے میں جو سونے والا ہوگا وہ بہتر ہوگا ٹیک لگانے والے سے، ٹیک لگانے والا بہتر ہوگا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑا جو ہوگا اس سے بہتر ہوگا، اور کھڑا جو ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا چلنے والا ہوگا، جو چلنے والا ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا جو سواری پہ چل رہا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب جو انسانی نقل و حرکت کے حساب سے پیارے آقا نے سب سے بہتر انسان اس کو قرار دیا جو لیٹا ہوگا، جو آرام میں ہوگا۔ اب صحابہ نے جب یہ فتنے کی بات سنی اور اس میں جو حضور نے تدابیر بھی فرمائی کہ کون اس میں بہتر رہے گا، تو آقا کریم کی بارگاہ میں سوال ہوا متی ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج یہ کب واقع ہوگا یہ فتنہ؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک ایام الحرج، ذالک ایام الحرج، یہ حرج کے ایام ہوں گے۔ تو سوال ہوا یا رسول اللہ متی ایام الحرج، تو ایام حرج کب ہوں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرمائی، فرمایا حین لا یأمن الرجل جلیسہ، جب ایک انسان اپنے ہم نشین سے بھی بے خوف نہیں ہوگا، امن میں نہیں رہے گا، یعنی جب دو انسان قریبی ہوں گے ایک انسان دوسرے ہم نشین سے محفوظ نہیں ہوگا، بے خوف نہیں رہے گا۔ تو اب آپ یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس وقت تدابیر کیا فرمائی؟ قال قلت فما تأمرنی ان ادرکت ذلک، عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر ہم یہ زمانہ پائیں گے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت جب یہ